لیکن جتنا آپ نے ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی سب کا مشترکہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سب کا مشترکہ، آقائے نامدار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کا مشترکہ نبی ہیں، اور حضرت امام حسین بھی سب کا یکساں مشترکہ۔ تو یہ بعض اوقات ہمیں یہ شیعہ سنی کا پاکستان کے اندر یہ تناؤ یا فساد کیوں نظر آتا ہے؟ یہ بدقسمتی ہے مسلمانوں کی، اس قوم کی اور اس ملت کی، کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ امام حسین، امام علی مقام سنی شیعہ سے بڑھ کر تمام انسانیت کے امام ہیں۔ جو آپ کے اصول ہے، جو آپ کی قربانی، آپ واقعہ کربلا کو دیکھتے ہیں، تاریخ انسانیت کوئی ایسا مثال دوسرا پیش نہیں کر سکتا کہ ایک شخص سے اپنا تن، من، مال، اولاد، جان، مستقبل سب کچھ داؤ پہ لگا کے اس طرح قربان کر دیتے۔ کوئی اس طرح کی مثال نہیں ہے۔ وہ انسانیت کے امام ہیں۔ پتہ نہیں ہم نے کیوں خاص کر ان ایام میں، ان دنوں میں، بجائے اس کے کہ ہم عبادت کرے، ذکر کرے، بندگی کے ساتھ گزارے اور امام حسین کے درس شہادت کا مطالعہ کرے، اس کی وجہ ایک ہنگامے میں، افراتفری میں، فسادات میں، انتشار میں یہ دن، اور ہر کسی کو فکر آج نہیں نکلنا ہے، کیوں نکل، محرم الحرام ہے، عاشور ہے، کوئی دنگا ہوگا، کوئی فساد ہوگا۔ میں نے اس دن کسی کو پڑھا کہ کسی صوفی سے پوچھا گیا کہ آپ کس فرقے سے ہیں، سنی ہے، شیعہ ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ امام حسین کی شہادت کے بعد اور واقعہ کربلا کے بعد صرف 2 فرقے رہ گئے، ایک حسینی اور ایک یزیدی۔ میں حسینی فرقہ سے ہوں اور یزیدی فرقہ سے نہیں ہوں۔ حقیقت تو یہی ہے۔ لیکن میں اس دن علماء کے ساتھ بیٹھا تھا صافی صاحب، تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں، وہ علماء کے حوالے سے جو آپ کا کردار اس بات، مثلا آپ اہل سنت والجماعت سے نہ صرف تعلق ہے بلکہ ایک ان کے مذہبی اور روحانی گھرانے کے سے بھی تعلق ہیں۔ میں خود سنی ہوں۔ آج مثلا میں قوم کو بھی یہ بتانا چاہوں گا کہ آج آپ کے گھر بھی خیرات تھا، اور آپ اپنے ساتھ ہمارے لیے بھی آپ کا شکریہ کہ وہ حلیم وغیرہ لے آئے۔ لمبے عرصے تک ہم نے یہی دیکھا کہ سنی شیعہ ہمارے گھروں میں اسی طرح یکساں ان دنوں کو آبزرو کیا جاتا تھا۔ یہ درمیان میں یہ کہ جی خطرات اور گولیاں اور گھروں سے نہ نکلنا، یہ ٹینشن لانے کا اور دونوں کو ایک دوسرے کے مقابل کھڑے کرنے کا ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ داروں کا جب آپ تعین کرتے ہیں تو یہ قصہ بہت لمبا ہو جاتا ہے، لیکن جو ایک حالیہ لہر ہے، یعنی قیام پاکستان کے بعد کی بات کروں گا، ظاہر ہے یہاں پہ انقلاب ایران اور انقلاب ایران کو بھی وہ مذہبی سے زیادہ سیاسی معرکہ تھا، اور اس کو ایک مذہبی رنگ دیا گیا، اور پھر پورا خلیج اس کے خلاف، خلیج کے عرب اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور وہاں سے جو شدت ہے سنی شیعہ کا، وہ عرب دنیا میں بھی اور سب کانٹیننٹ میں، افغانستان میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، پوری دنیا میں یہ پروان چڑھا، اور ایون عرب دنیا میں بھی عراق کے اندر ایک بڑی آبادی ہے، تقریباً مسلمان آبادی میں سے اکثریتی آبادی شیعہ آبادی ہے، لبنان میں، سیریا میں، یمن میں، جہاں شیعہ آباد تھے اور جہاں سنی تھے، اکٹھے رہتے تھے، شادیاں کرتے تھے، ایک ہی محفل میں اٹھنا بیٹھنا۔ میں نے خود ایک دفعہ عراق میں، میرے والد صاحب ساتھ تھے، تو ایک یہ صدام رجیم کی بات ہے، وہ ختم نہیں ہوا تھا، تو ایک صاحب سے میں نے پوچھا، والد صاحب میرے ساتھ تھے، ایک بات ہوگی تقریباً 92 یا 93 اس وقت کی، تو صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ سنی ہے کہ شیعہ ہے؟ اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میں سنی ہوں کہ شیعہ ہوں۔
پھر میں نے اسے کہا کہ آپ ادھر ہاتھ رکھتے ہیں یا اس طرح رکھتے ہیں؟ تو اس نے کہا نیچے رکھتا ہوں۔ تو میں نے کہا بس پتہ چل گیا۔ مطلب کہ اس طرح کا ایک گل مل گئے تھے لوگ، اور پھر یہ دونوں سائیڈ سے جب یہ ہو گیا اور وہ سلسلہ پاکستان میں بھی ایک فکر کے لوگوں نے ایران کو یعنی وہ جو ایران اور عرب ممالک کا پراکسی وار یہاں تک آ گیا، اس کی وجہ سے مسئلہ پیدا اور یہاں پر پھر اس کے نام پہ مدرسے بن گئے، پارٹیاں بن گئیں، اور یہ سلسلہ شروع ہوگا کہ فلانا کافر، فلانا کو مارو۔ یہ تکفیری سوچ اور مروانے کا جو یہ فتوے آ گئے، اس نے یہاں کے حالات جو انتہا تک پہنچا دیے، وہ یہاں تک انہوں نے باقی میں یہ نہیں کہتا کہ شیعہ سنی اختلاف نہیں تھا، یہ صدیوں سے ہے اور پھر بھی رہے گا، لیکن اس اختلاف کو اس طرح کا وہ تو شیعوں کے اندر بھی ان کے مختلف اختلافات ہیں، سنیوں کے اندر بھی پھر ہمارے مختلف فقہی بنیادوں پہ اختلافات ہیں۔ تو اختلاف اگر اختلاف کے دائرے میں رہے اور دشمنی نہ بنے تو وہ تو رحمت ہوتی ہے، زحمت نہیں ہوتی۔